قرآن کی 3 آیتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ 3 آیتیں لازمی پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ خصوصاً قرآن مجید کی ایک سورت کی 3 آیت کے بارے میں ہے۔ جو بندہ ہر نماز پڑھنے کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 آیتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ کے ساتھ دولت ہے، آپ کے ساتھ بیش بہا رزق ہے، آپ کے ساتھ ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ کے ساتھ ان 3 آیتوں کی کمی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز منسلک ہو جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، زندگی میں سکون ہو جائے، ملازمت کے مواقع پیدا ہو جائے، ہر حاجت ہر گھڑی میں، ہر وقت ایک لمحہ میں پوری ہو جائے، تو ضرور آج سے قرآن مجید کی ایک سورت کی 3 آیتیں پڑھنا نہ بھولے۔ یہ 3 آیت اتنا قوی مجرب ترین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ 3 آیتیں لازمی پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، بس اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ 3 آیتیں لازمی پڑھا کرو۔ اب جاتے ہیں ان 3 آیات کی طرف، لیکن گزارش یہ کی جاتی ہے کہ اس آفیشل اسلامک چینل سے روزانہ مستند دلائل پر مبنی وظیفہ آپ کو مل جائے گی، تو ضرور چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت کی 3 آیت ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو۔ جاتے ہیں ان 3 آیات کی طرف۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا ضروری ہے۔ جاتے ہیں ان 3 آیات کی طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بقرہ کی آخری آیات اور ان کی فضیلت۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص ان دونوں آیاتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہو، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چلتی ہے اور یہی تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لی جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہی تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لی جائی جاتی ہے، اور اسے سونے کی ٹیڑیاں ڈکی ہوئی تھی۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی: 5 وقت کی نمازیں، سورۃ البقرہ کی خاتمہ کی آیتیں، اور توحید والوں کی تمام گناہوں کی بخشش۔ مسند احمد میں کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے تک ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورۃ البقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائے، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ اور حدیث میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جہاں جبریل علیہ السلام بھی تھے، کہ اچانک ایک دہشتناک بہت بڑے آواز کے ساتھ آسمان کا دروازہ کھلا، جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی مبارک ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں۔ ان کے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے ساتھ آپ دعا مانگ لیں، جو دعا ان 3 آیاتوں میں مانگ لیا ہے۔ آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ آمین ضرور کہا کرو۔ اے اللہ، تکلیفیں بلائیے اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ حضرت مغفور رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے۔ اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان رب عالم کی طرف سے کیا گیا اور ہماری تقصیروں کو معاف فرمایا، جو تیری نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ گناہگار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے: ایک تو اللہ تعالیٰ کی معافی تاکہ عذاب سے نجات پائے،
دوسرا پردہ پوشی تاکہ رسوائی سے بچے، تیسرے عصمت کی تاکہ دوسری بار گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی جناب باری نے قبولیت کا اعلان کیا، تو ہمارا اولا و ناصر ہے، تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے، تجھی سے ہم مدد کا طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری مدد کے سوا تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں، تو ہماری ان لوگوں کی مدد پر مدد فرما جو تیرے دین کے منکر ہے، تیری وحدانیت کو نہیں مانتے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دینا اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا، ہاں میں نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہما جب اس آیت کو ختم کرتے آمین ضرور کہتے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالیں ان 3 آیاتوں کا جو سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے فرمایا ہے، جو ہر بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت ایک بار ضرور پڑھا کرے۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ کرنے سے رزق کے دروازے آفر کھول جائے گی۔ بعض وظائف ایسے خاص ہوتا ہے جن کو بار بار دہرانے کا دل کرتا ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بھی ایسا خاص وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں نے اس وظیفہ کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے اس بہن کا اس وظیفہ سے پیدا ہوا اور کیسے آپ اس وظیفہ سے اپنے رزق کے دروازے کو کھلوا سکتے ہیں۔ ان 3 آیاتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوں۔ یہ 3 آیات سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان 3 آیات میں بڑے خزانے پنہا ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت یہ 3 آیات پڑھ لے گا تو یہ 3 آیات اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، طریقہ کار ایسا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، یہ 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد یہ 3 آیات صرف اور صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ کی طریقہ کار نوٹ پر مالیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ پڑھیں، درمیان میں اللہ الصمد یہ ایک آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں 3 بار درود پڑھیں۔ وظیفہ کے دوران اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ذہن میں سوچ و خیال رکھنا لازمی ہے، یعنی جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا وظیفہ کر رہا ہے، وہ مقصد و حاجت آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور دھیان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ 1 دن، 2 دن اور 3 دن مسلسل یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی جائز حاجت اللہ رب العزت ضرور پوری فرمائے گی۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے مستند وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔